موٹے موٹے پہلے نہیں، یہ صرف میرے نبی کی نبوت کا انکار کر رہے کافر ہوئے، ورنہ وہ ساری آپ کی باتیں وہی ہے، یہ ساری میرے نبی کی آباء و اجداد کا دین ہے۔ قادری صاحب سے کسی نے انٹرنیٹ پہ پوچھا کہ قبلہ اول کس نے بنایا؟ بہت بڑے عالم ہیں ماشاءاللہ، بہت زیادہ بڑے عالم ہیں، آپ نے بتایا مجھے نہیں معلوم۔ اب تک ہم غلط غلطی تھی کر دیں نا مولوی غلط گل، یہ ہو سکتا ہے قادری صاحب نے پتہ نہ ہو ہی نہیں سکتا، ماڑے ماڑے بندیاں نو پتہ ہے۔ انکار کیا، اگر اقرار کرتے کہ یہ میرے نبی کریم کے آباء و اجداد کا قبلہ تھا تو ماننا پڑتا کہ وہ صدیوں سے نمازی تھے اور نمازیں پڑھتے آ رہے تھے، پردے ڈالنے کی کوشش کی گئی، چوری کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ قبلہ اول نہیں کا تھا، سرکار کے آباء و اجداد کا تھا۔ میرے نبی کریم کو کافروں نے گھیرے میں لے لیا، عتبہ، شیبہ، ولید، ابو جہل کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا، انہوں نے نام لیا، آپ نے رب کو کہا ہم پہ عذاب بھیجے، قرآنی واقعہ، آپ نے رب کو کہا ہم پہ عذاب بھیجے، یہاں ہم انتظار کر رہے ہیں، ہم گھروں کو نہیں جاتے عذاب کو آنے دو۔ اللہ اکبر، اللہ نے جبریل کو دوڑایا، جاؤ میرے محبوب کو کہہ دے تم پر عذاب نہیں آئے، کافروں پہ عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ تم ان کے درمیان کھڑے۔ کافر دلکار رہا ہے اللہ کو، اللہ کے رسول کو بھیج عذاب، اللہ عذاب نہیں بھیجتا کہ تم کافر تو ہو، منکر بھی ہو میرے رسول کی، پر میرا رسول تم میں کھڑا ہے، تمہیں عذاب ہو نہیں۔ اب کلمہ پڑھنے والے، درود پڑھنے والے، نعتیں پڑھنے والے تمہیں عذاب ہوتے، کون عذاب لے گا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ کافروں کو عذاب نہ ہوا، میرا رسول پاک کھڑا ہے، تم تو کلمہ پڑھتے ہو، تم تو درود پڑھتے ہو، نعت کی محفلیں سجاتے ہو، یہ رات ہے، یہ بچے چھوٹے چھوٹے بیٹھے، نیند نہیں آتی، اپنے شوق سے بیٹھے۔ میرا نبی پاک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے درمیان کھڑا ہو تو ان کو عذاب بھی نہیں ہوتا۔ ہم تو کلمہ پڑھنے والے، ہم درود پڑھنے والے ہیں، نعت کی محفلیں سجانے والے، چاکا اتر گیا نا، ڈراندے بڑھے اینج تیرا ساتھ نہیں، انہوں نے اینج نکلے گا۔ مومن یوں جاتے ہیں، میری گود میں لوگ گئے السلام علیکم جی خدا حافظ، یوں جاتے ہیں میرے آقا میرے سرور کائنات کے غلام مسکراتے مسکراتے جاتے۔ مومن کی نشانی یہ ہے کہ مرے تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہو، مسکراہٹ ہو، کیوں؟ آبشروا بالجنت التی کنتم توعدون، فرمایا تم سے جو وعدے کیے تھے جنتوں کے، پہلے مومن کو جنت کی بشارت دو۔ فرمایا میرے کسی غلام کو موت نہیں آئے گی جب تک اسے خدا کی جنت پہلے نہ دکھا دی جائے۔ ہمیں خدا حادثاتی موت ہو تو میرے محترم دوستو، جنتیں بنی گی تو اسی زمین پر، دوستیں بنی گی تو اسی زمین پر، جنتیں تو بنی مکہ مکرمہ میں جہاں میرے نبی کریم کی آباء و اجداد دفن، باکمال حضور کے دادے نے دنیا سے جاتے وقت اپنی بیٹیوں کو بلایا، میں حیران تھا بیٹوں کے کیوں نہیں بلایا، یہ گھرانہ بیٹیوں سے پیار کرنے والا گھرانہ ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بلایا، بیٹیوں تمہارا باپ دنیا سے جا رہا ہے، بتاؤ تو صحیح مجھے کیسے یاد کرو۔ عرب فطری شاعر تھے، حضور دی 7 بچیاں نے کوئی نہ کوئی شعر کہی۔ ایک بچی کہنے لگی دادا جان، توجہ فرماؤ اسلام نہیں ہے، دادا جان ہم آپ کو اس قبر کے حوالے کر کے آئیں گے جس قبر پر خدا کی رحمتیں دریاؤں اور سیلابوں کی طرح قیامت تک آتی رہے گی۔ میرے نبی کے دادے کو قیامت بھی پتہ ہے، یہ جنتیں تو اس کی عربوں نے حضور کے باپ دادا ہی بنائی، اسلام میں ان میں تبدیلی کوئی نہیں۔
پتہ ہے کہ نہیں پتہ سکھا؟ خدا کی رحمتوں میں پتہ ہے، قبروں کا بھی پتہ ہے، قیامت کا بھی پتہ ہے۔ یہ مکہ مکرمہ میں جو جنت بنی اسے جنت البقیع کہتے ہیں۔ بھائی بور تو نہیں ہوگا؟ مکہ مکرمہ میں جو جنت ہے اسے جنت المعلیٰ کہتے ہیں۔ اس میں میرے آقا کے آبا و اجداد دفن ہیں، ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ دفن ہیں۔ مکہ فتح ہوا، میرے آقا سے پوچھا گیا کہاں ڈیرا لگانا ہے؟ خانہ کعبہ میں ڈیرا لگانا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اپنے باپ کے گھر؟ فرمایا نہیں۔ دادا کے گھر نہیں؟ فرمایا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے، ساری جائیداد جعفر نے بیچ، جعفر صدیق کے بھائی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا جعفر نے جگہ بیچ لی ہے۔ حضور کہاں ڈیرا لگائیں؟ فرمایا میرا ڈیرا جنت معلیٰ کے پاس لے جاؤ، اس بی بی کے پاس لے جاؤ، جب ساری دنیا میری دشمن تھی اس نے میرا ساتھ دیا، جب ساری دنیا انکار، میرا ڈیرا میری ام المؤمنین خدیجہ الکبریٰ کی قبر کے قریب لگا۔ کہیں روزے کو ڈیرے کے ہم نہیں لگاتے، خدا کا رسول بھی ڈیرے لگاتا ہے تو قبروں کے قریب جا کے لگاتا ہے۔ جنتیں بنیں گی تو اسی زمین پر، دوستیں بنیں گی تو اسی زمین پر۔ ڈراتے ہیں پہلی جنت بنی جنت معلیٰ ہے، جس کو مومن جنت کہیں وہ جنت ہی ہوتی ہے۔ میرے نبی پاک نے کہا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر اللہ کے گواہ، زبان خلق و نکارہ خدا سب۔ داتا ولی ہے کہ نہیں؟ جب دنیا اس کو داتا کہتی ہے وہ داتا ہو جاتا ہے۔ غوث ہے کہ نہیں؟ جب امت میرے آقا کی امت گواہی دے گی وہ غوث پاک ہو جائے گا، عبدالقادر جیلانی ہو جائے گا۔ میری امت کی گواہی دے رہی ہے تو کوئی شاہ اجمیر ہو جائے گا۔ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین پر خدا کے گواہ ہو۔ یہ داتا کہو گے قیامت تک داتا ہی لکھا۔ مکے کا لوگوں نے بال اتفاق دنیا اس کو جنت معلیٰ کہتی ہے، جس میں میرے آقا کے آبا و اجداد بھی دفن ہے۔ مدینے میں جنت البقیع ہے، جس میں میرے آقا کی آل پاک امہات المؤمنین حضور کے لاڈلے دفن ہیں۔ قبریں تو مٹا دی ہے، میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا۔ یہ جنت ہے، جنت البقیع۔ دو جنتیں بن گئی دنیا، یہ مرنے والوں کی، مرنے والوں کی دو جنتیں قائم ہو گئی۔ ایک جنت مدینے میں زندہ لوگوں کی بھی ہے۔ ضروری نہیں کہ مر کے بندہ جنت میں جائے۔ میرے آقا کے روضے میں جانے والا جب ریاض الجنہ میں جاتا ہے تو زندہ انسان جنتی ہو جاتا ہے، اور ریاض الجنہ میں زندہ انسان جنتی بن جاتا ہے۔ تجھے اپنے گناہوں کی گھبراہٹ ہو تو اور بات ہے، میرے نبی کا دامن بڑا کھلا، کروڑوں رحمتیں ہیں، تیرے گناہ حیثیت ہی کیا رہتی ہے؟ اس رحمت العالمین کے سامنے ہمارے گناہ کیا اہمیت رکھتے ہیں؟ میرے آقا زندگی کا وہ آخری دور ہے، یہ حدیث بھی شاید میرے علاوہ کوئی نہ پیش کرے، دارمی شریف کی حدیث ہے۔ میرے نبی پاک نے اپنے یہ آخری بیماری سے 4-5 دن پہلے کی بات ہے، 13 دن کی بیماری تھی۔ آپ آنا آج رات کو بقیع شریف جائیں گے، قبروں میں جانا، روضوں میں جانا، یہ سنت رسول ہے۔ آنا بقیع شریف جائیں گے، آپ نے خادم کو لیا، بقیع شریف چلے گئے، بقیع والوں کے لیے دعا کی، بقیع والوں تم پر خدا کی رحمتیں، کروڑوں رحمتیں۔ اس سے آگے ایک بات کہی جو شاید آپ سنے تو شاید جلدی میں سمجھ نہ سکے۔ میرے آقا نے فرمایا بقیع والوں تم بڑے خوش قسمت ہو، تم ہم سے بہتر زندگی گزار رہے۔ حضور قبروں والوں کو کہہ رہے ہیں تم ہم سے بہتر، حضور کی زندگی، صحابہ کی زندگی، فرمایا ہم سے بہتر زندگی گزار رہے ہو قبروں والوں۔ فرمایا ایک ہم ہے کہ فتنے رات کے اندھیروں کی طرح ہمارا پیچھا کر رہے ہیں، تم سکھ میں،
بکی والو تم سے زندہ رسول کہہ رہا ہے اپنی وفات کے فتنے رات کے اندھیروں کی طرح ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. یہ میرے نبی کا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بقیع شریف کہا. یہ جنت البقیع ہے. دو جنتیں. تیسری جنت زندہ لوگوں کے لیے ریاض الجنت. گیا اور باہر آیا سمجھنا کہاں پہ جائے مڑ گیا ہے. آج ہو گئے نا حاجی تو ہو گیا تیرا جنت تو مڑ گیا ہے جنتی تو ہو گیا نا. اللہ کہا اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ میرے رسول کی طرف پیار کرنے والا صبح سے شام تک آپ کی زبانوں پر صرف اور صرف درود پاک رہے. دوزخ تو نہیں بنی, جنتیں بنتی گئی. پھر میرے رسول پاک کے غلاموں کی قبریں سرور کائنات نے جن کو جنتی قرار دیا کروڑ ہا قبر جنتوں کے باغ بن چکے ہیں. ڈراتے ہیں نا. میرے نبی پاک نے فرمایا قبر اس مومن کے لیے صبح و شام دعا کرتی ہے جس میں اس نے دفن ہونا ہوتا ہے. 20 سال 30 سال 50 سال قبر کی مٹی دعا کرتی رہی. کیوں جس نے مٹی نے تمہارے لیے 60 سال 70 سال دعا کی وہ تمہیں پریشان کرے. کیوں دعا کرتی ہے؟ میں نے بڑا سوچا. عام مٹی ہے, مومن دفن ہوگا تو جنت کا باغ بن جائے گی. زمین کی تقدیر بدل جاتی ہے میرے آقا کے غلاموں کے قدموں سے. تقدیر بدل جائے گی. دوزخ ابھی تک نہیں بنا. آسمانہ بھی ہوئے گی پھڑپڑا رہی آوازاں دے رہی قرآن چاند. زمین پر دوزخ نہیں بنی. کروڑ ہا قبریں جنتوں کے باغ بنے. دوزخ کی پتہ نہ بنے. میرا رسول اس زمین پر ہے. رحمت اللہ علیہ کے ڈیرے ہیں اس زمین پر. لاکھوں کی تعداد میں میرے آقا کی آل پاک مختلف دفن ہو گئی ہوگی. یہ مجھ سرکار کی آل کہاں کہاں نہیں پہنچی. چھوٹی سی کر کے ایک بات میں اجازت چاہتا ہوں. میرے نبی پاک نے فرمایا کہ قبر نہ اڑ رہا ہے. قبر تو دعا کر دی. میرا مہمان آ کہا نا کہ غازی علم دین کو کہا کہ آج آئے گا, میرے پاس رہتا ہے کہ کل آئے گا. فرمایا میں یا رسول اللہ کل آؤں گا. مجھے موت کا کیا ڈر ہے؟ خدا کی قسم اگر موت کا پکا یقین ہو کہ قبر میں حضور سے ملاقات ہوگی تو موت کا ڈر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کوئی شاہی باقی نہیں رہے گی. کوئی شاہ باقی نہیں رہے گی. میرے نبی پاک نے فرمایا مومن کی قبر کو حد نظر سے لے کر 400 سال کی وسعت دی جاتی ہے. 400 سال کا فاصلہ یہ زمین نے. ایک کوئی 3,25,000 36,000 کلومیٹر کا ڈائیمیٹر ہے اس کا. امریکہ والوں نے روشنی بھی رفتار پہ یہ زمین ناپی تو 1 سیکنڈ نکلی. اور سائنس والی گل کرنی نہیں. آج سے رسول پاک علی کر رہے ہیں. میرے محترم دوستو جنتیں تو بنتی چلی گئی, دوزخ نہ بن سکتی. حضور نے فرمایا سو مولوی قبر تو ڈراتا ہے. فرمایا میرے مومن غلام کی قبر کو حد نظر سے لے کر 400 سال کی وسعت دی جائے گی. اس قبر کی حقیقت کو پھیلایا جائے. 400 سال میرے آقا کے عام غلام کی قبر کو وسعت ملتی. میرے داتا حضور کے روضہ اطہر کا عالم کیا ہوگا؟ در توجہ فرما. حضور شاہ اجمیر کے روضہ عالم کا کیا, روضہ اطہر کا عالم کیا ہوگا؟ شیخ عبدالقادر جیلانی حضور غوث پاک کے روضہ اطہر کا عالم کیا ہوگا؟ مولا علی کرم اللہ وجل کریم کے روضہ اطہر کا عالم کیا ہوگا؟ پھر خود میرے رسول پاک کے گنبد خضرا کا روضہ اطہر. بات ختم کر رہا ہوں. عام انسان کی قبر جو ہے وہ پوری دنیا کو لپیٹ سکتی ہے. میرے نبی پاک کی قبر اطہر خدا جانے اس کی کتنی وسعت ہے. میرا اپنا ایمان ہے اس چھوٹی سی زمین کو میرے آقا کی رحمتوں نے کروڑوں لہروں میں اس کو گھیرا ہوا ہے. جہاں پکارے آقا کو یہ نہیں کہا کہ پکار دے مدینے. آقا مدینے آقا کی نور اس
زمین پر آقا کے نور نے اپنا سایہ کیوں، ایک نہیں ہزاروں سایوں کے ساتھ. تو جس زمین کو میرے آقا کی رحمت نے گھیرے میں لیا وہاں دوزخ کیسے بنے؟ شاہ عبدالحق دہلوی نے فرمایا کہ لوگ دوزخ ہوگی نہیں، لوگ جو پچھتاوے لے کر جائیں گے. کچھ لوگ جاتے ہیں خوش ہوتے ہیں، جو کیا ڈان آل جو کچھ ایوری تھنگ از گڈ. کچھ لوگ پچھتاوے لے کے جاتے ہیں، وہ اپنے پچھتاووں کی آگ میں جلتے رہتے ہیں. بس جنتیں اسی زمین پہ بنی ہیں، یہ جنتیں بنتی جائیں گی. میرے آقا نے جنتیں بانٹ دی. جنتیں ان جنتوں کے لیے نہ تمہیں میدان پہ کھڑا ہونا پڑے گا، نہ تمہیں پرسرات سے گزرنا پڑے گا، بلکہ میں نے کہا کہ میرے آقا تو یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ تمہیں قیامت کی دھاڑ بھی سنائی دے. وہ رحمتوں والا رسول ہے. میرے دوستوں اگر ہو سکے جس رسول نے اتنی نیکیاں کی ہیں کرے گا، زندہ انسانوں کو کروڑ ہا انسانوں کو جنتیں دے دیں، تو ہم درود شریف نہ پڑھیں آقا تحفے نہ جائیں، سرکار دو عالم پہ تحفے نہ جائیں. کیسے احسان اتاریں گے؟ ساری زندگی درود شریف پڑھتے رہو، ساری زندگی سو بھی نہیں جاگتے رہو میرے آقا کا درود پڑھتے رہو، پھر بھی ہم اپنا احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. سرور کائنات کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. میرا چاند ہے کوئی گئی گزری کی بات سنا دینا. حدیث ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک فاحشہ عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، اس کو بخش دیا. کتے نو پان پلان والی فاحشہ عورت بخشی گئی، کتے نال نیکی کرنے والی عورت بخشی گئی. میرے آقا پہ درود بھیجنے والے کا درجہ کیا ہوگا؟ کثرت سے درود پڑھا کرو. محفل نعت کا اپنا ایک ردم ہوتا ہے، جوش ہوتا ہے، یہ چلتی رہے. یقین کرو میں اپنے امت کی معصوم بچے یہ گلیوں میں گھروں میں ناچتے پڑھتے، ہر چیز ختم ہو گئی. اللہ تعالیٰ ان سارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دے، بہت اعلیٰ تعلیم دے. علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور علم حاصل کرنا فرض ہے. جو ماں باپ بچوں کو پڑھاتے ہیں انہیں فرضوں کا ثواب ہوتا ہے، جو بچے پڑھتے ہیں ان کو فرضوں کا ثواب ہوتا ہے. علم حاصل کرنا فرض ہے. میرے شہزادے بیٹے میرے نبی پاک دی محبتہ نکل کے سینے سے جائے. اللہ پاک تمہیں اعلیٰ ترین تعلیم بہت زیادہ کروڑوں کروڑوں خوش نصیبیاں دے. ماں باپ کو بھی اولادوں سے پیار کرنا، پریشان نہیں کرتا. یہی کہا نا جنتیں زمین پہ بنے گی. پہلی جنت اس دنیا میں، پہلی جنت انسان کا اپنا گھر ہے. باپ جنت کا دروازہ ہے، جنت ماں کے قدموں تلے. آپ کو میرے بھائیوں کو اللہ مجھے بھی توفیق دے، میرے بھائیوں کو ہم گھروں کو جنت ہی بنا لیں. رہتی دنیا تک میرے آقا کے غلام اپنے گھروں کو جنتیں بناتے چلے. میرے آقا نے فرمایا جو اپنی اولاد سے پیار نہیں کرتا قیامت والے دن خدا اس پر رحمت کی نظر بھی نہیں کرے. اولادوں سے پیار کرنا ہی اسلام ہے. جو نہیں کرے گا جنتا بنانیاں. خوش رہو، بیٹیاں تھوڑے گھر آئیاں، بیویاں آئیاں. انسان کی قدر کرتے، جس نے انسان کی قدر کی وہ خدا کا شکر گزار ہو گیا. آخر انسان کو خدا نے بنایا. گھروں میں جنت بنا کے رہو. اگلی جنت قبر ہے، تیسری جنت کب بنے گی مجھے اس کا علم نہیں. مجھے اس کا پریشانی آتی ہے نا. پریشانی ملک صاحب اس بات پہ آتی ہے کہ اس زمین پر زندگی سورج کی وجہ سے. سورج بجھے گا تو موت آ جائے گی، پہلے ہی آ جائے گی. کوئی ستارہ ٹوٹنے سے پہلے 10 گنا زیادہ ہیٹ لے جاتا ہے.
یہ زمین خاک ہو جائے مگر دوبارہ اٹھیں گے، میرا ایمان ہے اٹھیں گے، محنتیں کرتے ہیں، مگر سائنس کے حوالے سے جب تک سورج دوبارہ روشن نہ ہو زندگی ممکن نہیں۔ چلو اسی میں گزارا ہو جائے کہ ہماری قبریں ہی قیامت تک جنت کے باغ بنی رہے۔ اللہ تعالیٰ بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے، ماں باپ کو اولادوں پہ شفقت محبت کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے پیر بھائی اپنے گھروں میں جنت منانے کی توفیق دے۔ گھران فساد فتنے یہ نہیں ہونے چاہیے۔ مومن اس گھروں میں جنت بنائے، دنیا دے کہ ان کا گھر جنت جیسا گھر ہے۔ اللہ سونا پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے۔ میں حضور کے روضہ اطہر پہ دعا کر رہا تھا، 86 کی بات ہے۔ اس وقت حضور کے روضے کے جاریوں کے سامنے دعا سے نہیں روکتے تھے۔ میں بھی جوان تھا، تھکڑا تھا، اب تو بوڑھا ہو گیا۔ میں نے جی دعا شروع کی، کوئی زیادہ لمبی ہو گئی، آنکھیں بند کر کے دعا کر رہا تھا، عادت ہے، تو کسی بندے نے ہاتھ پکڑ لیا، منہ پہ لگ نہ جا سکا، دیکھا تو سامنے ایک خوبصورت آدمی کھڑا تھا، سفید لباس تھا۔ مجھے کہنے لگا بھائی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت دعا کی ہے۔ میں غور کر رہا ہوں یہ کون ہے؟ دعا تو میں نے دل میں کی ہے، حضور کا روضہ ہے، وہاں اونچی دعائیں نہیں ہوتی۔ میں دل میں دعا کر رہا تھا، یہ کون ہے جو یہ جانتا ہے کہ دعا کیا کر رہا تھا؟ میرے آقا ہوئے روضے سے بڑے بڑے لوگ پھرتے ہیں۔ مجھے کہنے لگا آپ کی دعا میں ایک چیز رہ گئی۔ یقین کیجئے میں اپنے دل میں دعا کر رہا تھا، وہاں حضور کے وہ خاتم پھر رہے ہوتے ہیں جنہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ملنگ مانگ کیا رہے ہیں۔ تو میں نے اس کا من کہا حضور آپ دعا کریں، میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں آپ دعا کریں۔ میں نے کہا یہ رہ کیا کیا؟ کہتا آپ نے اتنی خوبصورت دعا کی ہے مگر آپ کی دعا میں پاکستان رہ گیا۔ ہم گناہگاروں کے لیے روضہ رسول پہ دعائیں ہوتی ہیں۔ خان کرلاد کے بچے کو ٹی وی پہ پوچھا گیا، اوے تم علیحدہ ہونا چاہتے ہو بلوچستان میں؟ کہتے جی نہیں، یہ تو ریاست میرا دادا پاکستان کو دے گیا تھا۔ اس نے ٹی وی پہ کہا کہ میرا دادا یہ قائد اعظم کے کہنے پہ یہ ریاست نہیں دینا چاہتا تھا، انکار کر دیا۔ پھر ایک رات سویا، خواب میں رسول پاک آئے، فرمایا یہ کلات پاکستان کو دے دو۔ میرے دادا نے رسول پاک کی بات مانی اور یہ ریاست پاکستان کو دے دی، اب ہم یہ واپس نہیں دیتے۔ کہاں اگر میں یہ شروع کروں صبح ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی قبروں میں کروڑ 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 رحمت نازل فرمائے جنہوں نے پاکستان کے ساتھ احسان کیے۔ آریہ نے پاکستان کے ساتھ احسان کیے، تھوڑے نہیں احسان کیے۔ میں دعا نہیں کرتا تھا آپ کی محفل چلے گی، پر میں یہ دعا ضرور کر کے جاتا ہوں کہ خدا میرے وطن کی شہیدوں کو قیامت تک ان کی قبر ہوئے اپنی رحمت نازل فرمائے۔ شہیدوں کے بچوں کو اسی طرح پالے جیسے سیدہ آمنہ کے در یتیم کو پالا تھا، وہ بڑے انسان بنے۔ شہیدوں کے یتیموں کو اللہ پاک اپنی رحمتوں سے اعلیٰ ترین درجے دے، دنیا میں ترقی کرے، خوشی کی زندگی گزارے۔ اللہ پاکستان کو تا قیامت سلامت رکھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی بڑی رحمت، اپنا وطن بڑی شہادت ہے۔ وہ میرا ایک دوست ناروے میں سٹیزن تھا، اس کے سارا خاندان آیا پاکستان آیا، پھر رہا تھا بوڑھت میں کوئے تو کیوں واپس آ گیا؟ باقی تلکہ نہیں تھی۔ میں کہا کیوں واپس آ گیا؟ کہنا بیر جی بڑا بڑے دل کو پوچھا دل سے مرن سے نہیں کرتا، مرنا اپنی سے بھی تھی۔ ناروے نہیں سے وہاں بڑے خوبصورت قبرستان، یورپ میں اتنے خوبصورت قبرستان آپ حیران رہ جائیں۔ مگر حضور میں بڑی کوشش کی تھی، بڑا دل اس کا، میرا دل مرن دے گا۔ مہمانداری کر میں کعبے میں پھر رہا تھا، میں نے اپنے آپ سے پوچھا تھے مرنے کے وطن سے انسان اپنے وطن میں مرنا پسند کرتا۔ اس وطن کو خدا تا قیامت سلامت رکھے، پاکستان کے دشمنوں کے سارے ارادے خاک میں ملائے،
اور یہ سب ہلالی پرچم قیامت تک استقرار رہے. اس ملک میں اسی طرح نعت کی محفلیں ہوتی ہیں, اسی طرح نعت کی میں میرے نبی پاک کے غلام گلی گلی چھوٹے چھوٹے بچے نعتیں پڑھتے, گلیاں روشن کی, بچے تو فرشتے ہوتے ہیں, گلیاں ان نعتوں کے نور سے, میرے نبی پاک کے نور سے بچوں نے گلیاں بھی روشن کر دی, پھرتے جاتے ہیں نعتیں پڑھتے رہتے ہیں. اللہ پاک میں نعت سجانے والوں کو, اس میں حصہ لینے والوں کو, سننے والوں کو, سنانے والوں کو اللہ پاک اپنی کروڑ کروڑ رحمتیں عطا فرمائے. اور یہ محبتوں کے سلسلے اسی طرح جاتے بیٹھے رہو, نعتیں بڑھیاں جانی ہیں. بوڑھا آدمی سمجھ کے نہ رعایت کیجیے کہ پیروں کو جلدی کو گھر, ورنہ محفل نعت میں تقریر جچتی بھی نہیں. ایک جذبہ ہوتا ہے, ایک شوق ہوتا ہے, بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک ایک بندہ نشے میں ہوتا ہے. سرکار کی نعت ہو اور مومن کو نشہ نہ ہے. اپنی نعت سنو, اپنے دل نہ سنو, اللہ راضی ہوتے ہیں. اللہ نعت کیا نا سنت صحابہ ہے, اور نعت سننا میرے رسول پاک کی سنت. اللہ حافظ. اللہ حافظ.